تم بوسہ دو عطر لگاؤ تو میں بدن کو لگ جائے تو دم پڑ جائے گی، اس لیے احتیاط ہے، ورنہ کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہو۔ حج کے لیے مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے یہ مقامات جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ کیوں مقرر ہوئے؟ یہ کیوں والی بات چھوڑ دو، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے بس پھر کیوں کا کیا معنی؟ یہ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو اللہ نے مناسک دکھلائے آدم کو بھی ابراہیم کو بھی، یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو داڑھی کٹواتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوشش یہی کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔ اگر قبرستان میں کسی نے سورۃ فاتحہ، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھ کے ثواب بخش دیا، فاتحہ پڑھ کے بخش دیا، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر یغفر اللہ لنا ولکم۔ حضور قبرستان پہ کھڑے ہو کے دعائیں فرماتے تھے لمبی لمبی۔ مقصد یہ ہے، یہ جو کاروبار بنایا گیا ہے نا کہ بڑا آدمی مر گیا تو اب جناب قبر پہ خیمے لگ جائیں گے اور 10 قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، غریب مر گیا تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ جی جو لڑکی بھاگ کے شادی کر لے، تم جو نہ کرو تو وہ کیا کرے؟ والدین اگر کر دیں تو اس کو بھاگنے کا موقع ہی کیوں ملے؟ لڑکی تب ہی بھاگتی ہے نا کہ جب اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے فقہ کے مطابق اگر والد کی اجازت نہ ہو تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے کہ اسے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ والدین کے منشے کے بغیر لڑکیاں بھی نکاح نہ کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ لڑکیوں کو بھاگنے پہ مجبور نہ کریں۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی سہیلیوں سے، دوستوں